الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی وحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سبحان اللہ سبحان اللہ رونق افروز حضرت علامہ سید آصف میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام تعالی علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے تھوڑی دیر کچھ اپنے لیے اور آپ کے لیے نجات کی باتیں کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے سامنے الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی موجود ہیں اور کچھ حقائق ہیں کچھ سچائی ہے اور اپنے مذہب کی کچھ تعلیمات ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے جیسے ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے
یہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایسی حقیقت ہے جس کو کافر بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس دنیا میں ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اور ہمارے بعد ہماری اولاد ہوگی، ان کے بعد ان کی اولاد ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ اگر غریب ہیں تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اگر آپ امیر ہیں تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اگر آپ بھوکے ہیں، بھوکے پیٹ رہتے ہیں تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اگر آپ کے یہاں بڑے سے بڑا دسترخوان سجتا ہے تو بھی آپ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، روح کا پنچھی جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جائے گا اور اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد دوسروں کا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے عقیدے میں فرق ہے۔ اوروں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اکبر ہمیں اللہ رب العزت پھر دوبارہ زندہ کرے گا، ہمارے جسم میں پھر روح لوٹائے گا، جسم یہی ہوگا، کوئی نیا جسم نہیں ہوگا، یہی جسم ہوگا۔ اس لئے کہ ہمارے اللہ کی طاقت یہ ہے، ہمارے اللہ کی قوت یہ ہے، اگر یہ جسم جل جائے، خاک بن جائے، مٹی میں مل جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کے ذرات کو پھر پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بات لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی۔ میں ایک آسانی کے ساتھ بات بتاؤں، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس اللہ نے پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کیا، کیا وہ اللہ دوسری مرتبہ ہمیں پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ پھر ہمیں پیدا نہیں کرے گا؟ بالکل پیدا کرے گا، بالکل زندہ کرے گا، اور قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہے۔ جس نے اصحاب کہف کو زندہ کیا، جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ اکبر 100 سال تک کی حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری فرمائی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ پھر زندہ فرمایا۔ اور قرآن کے اندر ایک مثال ہے، عزیر علیہ السلام جو ہے وہ 100 سال تک کے سوتے رہے، یعنی ان پہ موت طاری رہی، اور ان کا گدھا بھی تھا، اور ان کے پاس انگور بھی تھے، انہوں نے انگور کو ایک درخت پہ لٹکا رکھا تھا اور گدھا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر تو موت طاری تھی، کیونکہ نبی کا جسم نہ سڑتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے۔ نبی کا جسم کبھی سڑتا، گلتا اور ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو غیر نبی ہے ان کے دو انجام ہوتے ہیں، غیر نبی کے دو انجام ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو آپ کے پاس پھل تھے، اس پھل کو آپ نے درخت سے لٹکایا، اور گدھا بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب حضرت عزیر اٹھے، اللہ نے جب ان پر موت ختم کی اور وہ اٹھے، تو حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کتنا سوئے، تم پر کتنی موت طاری ہوئی؟ تو حضرت عزیر نے عرض کیا کہ میں رات کو سویا اور صبح کو بیدار ہو گیا۔ بس یاد رکھیے، پتہ چلا کہ مومن کی قبر میں مومن صدیوں سوتا رہے گا، لیکن اس کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے وہ رات کو سویا تھا اور وہ صبح کو بیدار ہو گیا، اس شان سے وہ اٹھے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگ سوچتے ہیں یا اللہ قبر میں کیسے سوئیں گے، قبر کا حال کیا ہوگا؟ میں بس اتنا جانتا ہوں، اگر تم نے اپنے اللہ اور رسول کو راضی کر لیا تو قبر میں حضور آئیں گے، حضور کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہوگی، اور حضور کو دیکھ کر جب آنکھیں بند ہوگی اور جب قیامت کی صبح کو اٹھو گے تو حضور کا آنکھوں میں جلوہ لے کر کے اٹھو گے۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، نعرہ۔ مومن کتنا خوش نصیب ہے کہ مرتے وقت بھی رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور میدان میں
محشر میں بھی انشاءاللہ حضور کا دیدار ہوگا اور حضور اپنی امت کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں. کتنی خوش نصیبی. لیکن بہرحال اب مرنے کے بعد دو چیزیں بتائی گئی. جب آپ عزیر علیہ السلام اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک ہی رات سویا, تو اللہ نے فرمایا کہ عزیر تم 100 سال تک کہ تم پر موت طاری تھی. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اپنے گدھے کو دیکھیں. تو آپ نے گدھے کو دیکھا, توجہ کرنا, آپ نے گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈی چمڑی سب گل چکی تھی, کچھ آثار بچے تھے. پھر آپ نے فرمایا تیرے پھلوں کو دیکھ, تو آپ نے پھلوں کو دیکھا تو پھل جیسے کہ ویسے ہی تھے. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے قرآن. کسی بھی مسلک کے عالم کا آپ ترجمہ پڑھیں, کسی بھی مکتبہ فکر کی آپ تفسیر پڑھیں, تو سب نے یہی لکھا ہے کہ مر کے مٹی میں کون ملا؟ گدھا ملا. اور محفوظ کون رہا؟ پھل فروٹ محفوظ رہے, پھل جو تھے وہ محفوظ رہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. چونکہ نبی کی برابری کی بات تو نہیں کر سکتے, کیونکہ عزیر پر تو کوئی بات ہی نہیں کرنا, نہ آپ عزیر ہو نہ میں عزیر ہوں. لیکن اب قرآن دو تصور دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کے دو انجام ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ جس کی ہڈی پسلی بھی گل ہو جاتی ہے, مٹی میں مل جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. وہ کس کی؟ جو گدھوں کی طرح جیتے ہیں, جو گدھوں کی طرح جیتے ہیں. گدھوں کی طرح جینے کا مطلب کیا؟ یعنی گدھا اللہ کے قانون کے مطابق گویا کہ زندگی نہیں گزارتا, اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا, اپنی زندگی کو کچھ بھی کھا کے گزارتا ہے, کیسے بھی رہ کے گزارتا ہے. گدھا تو گدھا ہوتا ہے. اس لیے جب لوگ اللہ و رسول کے قانون سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے اور مریں گے تو ان کی ہڈیاں پسلیاں سب مٹی میں مل جائے گی اور وہ گھل جائے گی. لیکن اللہ اکبر, فرمایا عزیر اپنا پھل دیکھ. تو آپ نے ان پھلوں کو دیکھا تو جیسے کہ ویسے 1 صدی گزرنے کے بعد بھی محفوظ تھے. وجہ کیونکہ وہ نبی کے ہاتھ لگے ہوئے تھے, اس کو وہ نبی کے ہاتھ کے پھل تھے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے, کوئی کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے, تو گویا کہ اشارہ مل رہا ہے. اگر تم نبی کے ہاتھ میں رہو گے قانون کے اعتبار سے, شریعت کے اعتبار سے, کلچر کے اعتبار سے, تو جیسے 100 سال تک کے ان پھلوں کو اللہ نے محفوظ رکھا, اللہ تمہارے کفن کو اور تم کو بھی ایسے ہی محفوظ رکھے گا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ تو قبر کا حال اشارتاً منطقی طور پر آپ کو بتا